الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو پچھلا گزشتہ سے پیوستہ جو ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جس میں ہم نے معرفت کی طرف کہ خود لفظ یعرف سے مراد کیا ہے، اور شناخت کا اور تعارف کا کنسیپٹ معرفت کے ذریعے کیا ہے، اس کے بعد جاہلیت سے مراد کیا ہے، اس حوالے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے زیر نظر جو چیزیں تھیں ان کو ذکر کیا تھا، اور آج چند ایک سوالات ہیں جو مومنین کے سوالات ہیں ان کو بھی ساتھ میں انشاءاللہ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی اور سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال جو کیا گیا ہے انشاءاللہ، چونکہ ہمارا موضوع اسی حدیث کے ضمن میں ہے، اور اس حدیث کے ضمن میں انشاءاللہ جو ہے آج ظہور کے درخشاں زمانے سے آشنائی کے اعتبار سے جو ہے ہم آگے بحث کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے جناب؟ یعنی یہ ذہن میں کنسیپٹ رکھا جائے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، راہ ہموار کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یا کون کون سے راستے ہمیں ہموار کرنے پڑیں گے، کن چیزوں سے احتیاط کرنی پڑے گی، کن چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تو اس میں سے ایک جزء عبادت کہ کیا آیا عبادت کی ضرورت ہے مولا کو، یا آیا مولا کے ظہور کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، یا ہماری عبادت کی وجہ سے مولا کا ظہور ہوگا، یا ظہور کے لیے عبادت ضروری ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو ظہور ہوگا، یا عبادت نہیں کریں گے تو ظہور نہیں ہوگا، یا ظہور میں تاخیر ہوگی یا نہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ مفسرین بھی اور مورخین مصنفین اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو عبادت ہے، پہلے خود عبادت کا کنسیپٹ یہ ہے کہ خود اللہ کی ذات نے ہمارے لیے عبادت کا معیار کیا رکھا ہے، کہ عبادت ہے کیا چیز، اور ساتھ میں یہ کہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راستہ ہموار کرنا، کیا آیا یہ بھی خود ایک عبادت ہے یا نہیں ہے، یا خود ظہور کا منتظر رہنا یہ بھی عبادت ہے یا نہیں ہے، یا خود ان کے لیے جو اعمال بتائے گئے، مثلا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے متواترہ جو ہے فرامین ملیں کہ جناب سرکار کے ظہور کے لیے جناب ان کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیں ہم، ٹھیک ہے جی، یا جناب ان کے لیے ہم راستہ ہموار کریں اپنے کردار، اپنے اعمال اور ان تمام چیزوں سے۔ تو یہاں پہ دو نقطے ہیں جن کے اوپر ہمیں اس سوال کے ضمن پہ بحث کرنی ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ کیا آیا خود ظہور عبادت ہے، کیا ایک عبادت کے لیے دوسری عبادت انجام دینا ضروری ہے؟ خداوند متعال اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ افضل اعمال میں سے بہترین عمل، یعنی جتنے بھی تمام فضیلت والے اعمال ہیں ان میں سے ایک بہترین عمل ہے خود انتظار کرنا، اور اس بارے میں ہم نے اس کی مثال بھی دی تھی ملائکہ کے اعتبار سے کہ خود ملائکہ انتظار، ایک فرشتہ ہے جو سور پھونکے گا، سور پھونکنے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، جبکہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک کام ہے وہ سور پھونکے گا، کب؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ جب ایک فرشتہ انتظار میں بیٹھا ہے تو یعنی جو بھی فرشتے اللہ نے خلق کیے ہیں ان کی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیے، جب ایک فرشتہ انتظار کر رہا ہے تو انتظار اس کی عبادت ہو سکتی ہے، تو یہ فلسفہ عقلی طور پہ ماننے کے لیے قابل قبول ہے کہ انتظار کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آیا خود انتظار عبادت ہے، یہ چیز ایک ہو گئی۔ اب یہ کہ کیا ہمیں عبادت کر کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ ایک عبادت کے لیے دوسری عبادت ضروری ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ فرمان معصوم سے ہم جو ہے اس کی مدد لیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ خود عبادت میرا ایک ذاتی عمل ہے، ایک امر الہی ہے، میرا ذاتی عمل عبادت ہے یا اسی امر الہی کی اطاعت ہی عبادت ہے؟ مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں، یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ عبادت میرا ذاتی عمل ہے یا امر الہی کی جو ہے اطاعت ہے؟ یہاں پر عرفاء فرماتے ہیں کہ در حقیقت جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کو انجام دینا عملی طور سے، فعلی طور سے یا تقریری طور سے، جتنے بھی اطوار بنتے ہیں یا جتنے ادوار بنتے، جتنے مراحل بنتے، وہ تمام کے تمام ایک ہی حکم کے زمرے میں آتے ہیں، وہ ہے حکم خدا۔
یعنی اللہ کی اطاعت کرنا. جیسے ہم نے پچھلی آیت کوٹ کی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا. اب یہ بے ترتیب اللہ کی اطاعت میں کون کون سی چیزیں یاد تھے؟ ساری، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، خمس بھی، جہاد بھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر الی آخر جتنی بھی فروعات ہیں، جتنے بھی اصول دین ہیں، فروعات ہیں، ساری کی ساری کس میں آتی ہیں؟ اسی حکم خدا میں آتی ہیں. تو کیا آیا یہ سمجھا جائے کہ حکم خدا کی اطاعت ہی امام زمانہ کے رستے کو ہموار کرنے کا ذریعہ ہے یا عبادت ہے؟ تو یہاں پر علماء کیا فرماتے کہ عبادت در حقیقت حکم خدا کی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ والدین کا احترام ہو، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، چاہے وہ خمس نکالنا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو، جو بھی چیزیں یہ سارے کیا ہیں؟ حکم خدا ہے. تو کیا آیا انتظار کرنا حکم خدا ہے یا نہیں؟ چونکہ اگر اس کو عبادت قرار دیتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود انتظار جو ہے کیا اس کا حکم خدا نے دیا ہے، یا یہ کہ ہم خود تطبیق کر رہے ہیں کہ چونکہ فرشتہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے تو وہ چونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ انتظار بھی ہماری عبادت ہے. کیا یہ زیادہ مضبوط اور اوتھینٹک ہے، یا آیا اللہ کا حکم بھی ہے انتظار کرو؟ ہاں تو ضرور اس کی ہمارے پاس تورات میں، زبور میں، انجیل میں، خود قرآن میں ہمارے پاس موجود ہے دلیل. تاریخوں میں بھی ہیں، مصنفین نے، محققین نے لکھی ہیں. کیوں بھائی؟ مثلا خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے یا ان کے انتظار کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود پہلے درجہ نبوت میں ہم چاہتے ہیں. ہمارے پاس 3-4 انبیاء پردہ غیبت میں ہیں، جناب ادریس بھی ہیں، جناب عیسیٰ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں 2 نبی، جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ایک اور بھی ہے جناب حضرت جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 4 انبیاء بھی پردہ غیبت میں ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ امام نبوت جو ہے، چونکہ ہمارے پاس 2 زاویے ہیں. 2 زاویے کیا ہیں کہ نبوت جو ہے، نبی ہونا، اس کے لیے اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں پیدا کر سکتے. یعنی نقص ہم نہیں کہہ سکتے کہ نبوت میں کوئی ایسا زینہ جو رہ گیا ہو. تو یہاں پر اہل تسنن ہمارے برادران اعتراض کرتے ہیں، بھی جناب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ امامت جس کو ہم تسلسل دیتے ہیں نبوت کا، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد جانشین بلا فاصل خلیفہ آپ مانتے ہیں امیر المومنین کو، اس کے بعد سلسلہ چلتا ہوا 12ویں آقا تک، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. اگر یہ تسلسل ہے نبوت کا تو پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غیبت بھی تسلسل ہے اس نبوت کا. تو پھر یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک نبی، چونکہ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا متفقہ یہ جو ہے جناب عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کی صفات، تمام نبیوں کے معجزات، تمام نبیوں کا علم خاتم المرتبت کے پاس ہے، سلطان الانبیاء کہتے ہیں. بھی اگر آپ سلطان الانبیاء کہتے ہیں اور تمام نبیوں کا علم اس نبی کے پاس ہے اور یہ حجت ہے اور تمام ان نبیوں کی تائید کرنے والا نبی ہے، تو پھر وہ جو غیبت والا جو جزو ہے جو اللہ نے باقی نبیوں میں رکھا، ان 4 میں رکھا، اس میں کیوں نہیں ہے؟ بے نقص آ گیا پھر تو. بے غیبت جناب عیسیٰ میں بھی ہے، جناب زکریا میں بھی ہے، جناب خضر میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی، ان کے پاس تو نہیں ہے. پھر یہ نبوت کیسے کامل ہوگی؟ تو یہاں پر صاحب فلسفہ اور عرفا فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو غیبت والا نقطہ ہے، یہ غیبت والا نقطہ امام مہدی کی غیبت تکمیل نبوت کا ایک جز ہے. امام مہدی کی غیبت تکمیل نبوت رسالت محمد مصطفیٰ کا ایک جز ہے. اب کچھ چیزیں جو ہیں اللہ نے کچھ نبیوں کو بیک وقت دے دی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے عطا کی ہیں. مثال کے طور پر جیسے یہ غیبت والا فلسفہ تھا. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ خود فلسفہ غیبت کیا ہے، غیبت کا فلسفہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا باقی نبی ہیں، ان کی غیبت سے یہ اعتراض دور ہو جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بندہ یا ایک نبی، ایک امام، ایک منصب الہی کا وارث، وہ کیسے اس طرح ہزاروں سال، یعنی کہ اہل تسنن میں صحیح بخاری میں بعض روایات ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی، بعض لکھتے ہیں کہ نہیں ولادت ہو چکی ہے، ظاہر نہیں ہے، جیسے جس طرح کے ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی ولادت ہو چکی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے.
انہی کی نسل میں سے کوئی اور آئے گا. حالانکہ اختلافات اپنی جگہ پہ. ہمارے پاس نتیجہ کیا ہے کہ کیا امام زمانہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے. تو یعنی اس غیبت کو ایک تو نبوت کے ساتھ ملا ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے, ہماری عبادت کی ضرورت ہے امام کو, ہماری عبادت کی مولا کو ضرورت نہیں ہے. ہماری عبادت کو اللہ, ہماری عبادت کی اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر بھی اس عبادت کو پھر اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ پھر کیا فائدہ جب اللہ کو ضرورت نہیں ہے, امام کو ضرورت نہیں ہے, ہماری عبادت جو ہے وہ اس کا سبب نہیں بنتی کہ جناب وہ اطاعت کا ذریعہ ہے. اگر یہ ثابت کریں تو پھر اللہ کے حکم دینے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر آیت اللہ بہب باجت نے بہترین پیارا جو ہے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اصل در حقیقت معنوی اور روحانی طور پہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے معرفت. یعنی ایسی عبادت جس میں معرفت اور پہچان نہ ہو تو وہ عبادت ہے ہی نہیں. یعنی کیا مراد؟ یعنی میں روزہ رکھوں اور روزے کی باقیات کا اگر میں لحاظ نہ رکھوں روزہ نہیں ہے. میں نماز پڑھوں بغیر وضو کے پڑھوں, نماز نہیں ہے. وضو ہے, وضو کے لیے جو شرائط ہیں ان کو اگر انجام نہ دوں وہ وضو نہیں ہے. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر اس میں معرفت نہیں ہے, اس چیز کو چھوڑ دیں. ہم آخر میں نتیجے اسی کے اوپر آئیں گے کہ جو اہل تسنن ہمیں ہمارے اوپر یا ہمارے مذہب کے اوپر یا فقہ کے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ عبادت ہے یا نہیں ہے, یا مثال کے طور پر ایسے خام خواہ میں آپ جو ہے وہ جناب انتظار کر رہے ہیں, یا اس فلسفے کو آپ جھاڑتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. تو علماء کے بیانات کی روشنی میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ اس کم وقت میں ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال چونکہ ہماری بحث تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو انشاءاللہ آگے ہم واضح کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر کیا ہے کہ ہر عبادت کا مرکز و محور کیا ہے؟ معرفت ہے. عقائد میں آ جائیں یا فروعات میں آ جائیں, اصول میں آئیں یا فروع میں آئیں, محور و مرکز کیا ہے ہمارے پاس؟ معرفت. معرفت کیا ہے؟ پچھلے درس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو جتنا جانتا ہے, نہیں ہے اس کے لیے مجتہد بننا, نہیں ہے اس کے لیے عارف بننا, نہیں ہے اس کے لیے مرجع بننا, نہیں ہے اس کے لیے کہ جناب جو ہے وہ کسی ڈگری کو حاصل کرے. یہ جو ڈگریاں ہم حاصل کرتے ہیں رسیدیں تو ہیں, یہ علم کی رسیدیں ہیں, لیکن اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حاصل کر لی جائے, علم کا پتہ تب چلتا ہے جب عمل ہو. علم ہو عمل نہ ہو تو وہ بے سود ہے, بے فائدہ ہے. یعنی ہر عبادت کا مرکز و محور کیا ہے؟ معرفت. معرفت کسے کہتے ہیں؟ جو جتنا جانتا ہے اس کے اوپر صحیح سے عمل کر لے وہ عارف ہے اور وہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے جو جتنا جانتا ہے, اسے مراد نہیں کہ وہ جاننے کی کوشش نہ کرے. جتنا جان سکتا ہے, جتنا اس کے پاس وساطت ہے, جتنا اس کے پاس طاقت ہے, جتنا وہ حاصل کر سکتا ہے اتنا وہ ضرور حاصل کرے, اور جب حاصل کر لیا پتہ چل گیا پھر اس کے اوپر عمل کرنا, یہ معرفت ہے. وہ چاہے توحید میں ہو, توحید مثال کے طور پر خود مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا باپ مانتا تھا خدا ایک ہے, میں مانتا ہوں خدا ایک ہے, یہ توحید نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے, خود قرآن کی مسلم آیات ہے, قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خود وہ لوگ اپنے بزرگوں کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے عمل کی وجہ سے اور تمہارے عقائد کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے. یعنی کیا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس زمرے میں ہم دیکھیں کہ ہماری عبادت جو ہے وہ عبادت اس طرح سے ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, یہ میری عبادت ہے, میں مولا کے ظہور کے لیے جناب رستہ ہموار کر رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, میں رستہ ہموار کر رہا ہوں. قطع نظر اس کے کہ اس کی نفی نہیں ہے کہ یہ بھی ضروری ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اصل کیا ہے کہ معرفت کے فلسفے کو, انتظار کے فلسفے کو, غیبت کے فلسفے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ غیبت کا فلسفہ کیا, معرفت کا فلسفہ کیا, انتظار کا فلسفہ ہمارے پاس کیا ہے. علماء کیا فرماتے ہیں کہ عبادت یعنی معرفت. معرفت کیا؟ یعنی جو جتنا جانتا ہے, جاننے کی کوشش کر سکتا ہے, اسے ہم معرفت کہیں گے, اور وہی حکم خدا کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے جی. اب یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے مولا کو ہماری عبادتوں کی نہیں ہے. یعنی پھر اگر پیچھے جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے عبادت یعنی معرفت, تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم مولا کے رستے کو ہموار کر سکتے ہیں؟ یعنی عبادت کی نہیں, معرفت کی. یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ وہ عبادت جو معرفت کے بغیر وہ مولا کے کسی کام کی نہیں, اور نہ مولا کو چاہیے نہ اللہ کو چاہیے. مولا کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے بھی وہ عبادت جو معرفت ہے,
اور رسول فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، نہیں کہا کہ نمازیں نہیں پڑھتا، نہیں کہا روزے نہیں رکھتا، نہیں کہا کہ فلانی عبادت نہیں کرتا، نہیں، جو معرفت نہیں رکھتا، یعنی معرفت در حقیقت ہی عبادت ہے، معرفت میں ہی ساری باتیں آ جاتی ہیں، اور معرفت کی وجہ سے ہی ہم مولا کے راستے کو ہموار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا کہ ہم امام کی نصرت کیسے کریں، پھر اسی زمرے میں اسی کو ہم پیچھے سے تطبیق کریں گے کہ مولا کی نصرت سے کیا مراد ہے. اگر میں مولانا نسیم صاحب کی مدد کرتا ہوں، کیا میں کہہ سکتا ہوں میں نے مولا کی مدد کی ہے؟ میں حر نواز صاحب کی کوئی جناب مدد کر دیتا ہوں، میں نے کہا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آیا میں نے مولا امام زمانہ کی مدد کی ہے؟ ہاں کہا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ بات وہی آ جائے گی معرفت. وہ مدد کرنا اس زاویہ اور اس قصد و نیت سے ہو، نہ یہ کہ ذاتی معاوضے اور ذاتی بدلے کے. اگر میں نعم البدل اگر کسی کی مدد کر رہا ہوں تو وہ میرا ذاتی دنیاوی فائدہ اور مادی فائدہ ہے. میں جناب ملک صاحب کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ کل کو یہ میری مدد کرے گا، تو یہ مدد میرے لیے کوئی سود مند نہیں ہے. وہی مدد اگر میں اس لیے کرتا ہوں کہ چونکہ یہ میرے مولا و آقا کا ماننے والا ہے، یہ مومن ہے، یہ خدا عبد خدا ہے، اس زاویے سے اگر میں اس کی مدد کرتا ہوں وہ مدد عبادت ہے اور وہ مدد معرفت ہے. تو مولا کی نصرت کیسے ہوگی بھی؟ اگر یہ کیا آیا یہ جو ملک صاحب کی مدد کرنا ہے یا جناب مولانا طیب صاحب کی مدد کرنا ہے، کیا یہ مدد مولا امام زمانہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ یا مثلا مولا امام سرکار سید الشہداء نے کہا حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ وہ مدد صدا کیا تھی؟ وہ مدد کیا تھی؟ وہ مدد معرفت تھی. چونکہ ہزاروں کا لشکر 72 کو نہیں پہچان پایا، معرفت کی کمی تھی نا. نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، رسول کا کلمہ بھی پڑھتے تھے. حسین کو نہیں جانتے تھے، جانتے تھے کہ رسول کا نواسہ ہے، زہرا کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، حسن کا بھائی ہے، پھر بھی تلوار اٹھا لی. کیوں؟ یعنی امامت کی معرفت نہیں تھی، عبادت کی معرفت نہیں تھی. وہ عبادت اس کو عبادت سمجھ رہے تھے جو اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، صوم و صلات، اس کو عبادت سمجھ رہے تھے. یعنی در حقیقت کیا ہے؟ عرفاء فرماتے عبادت یعنی معرفت ہے. مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ مولا کیوں صدا دے رہے ہیں؟ جب وہ 72 مدد کر رہے ہیں، جبکہ مولا وہاں سے چلے ہیں. اس فلسفے کو کیسے حل کیا جائے کہ جب مدینہ سے چل رہے ہیں ان کو نہیں پتا میری تعداد کتنی ہے؟ علم غیب رکھنے والا، معصوم من الخطا، منصب حجت خدا کا وارث جب وہاں سے چل رہا ہے، پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا جب سوال کیا گیا کیوں جا رہے ہیں تو کہا میں امت کی اصلاح، نانے کی امت کی اصلاح اور کلمہ رسالت و نبوت بچانے جا رہا ہوں. جب وہاں پر ہی اپنی منزل اور مقصد اور اپنا مبدا و مقصد بتا دیا، پھر جب پہنچے کربلا میں، جب تمام کے تمام جتنوں نے جانا تھا یا جنہوں نے نہیں چھوڑا مولا کو نصرت کی، اس کے بعد پھر حال من ناصر کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ مدد؟ کیا آیا ہماری مدد کی ضرورت ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یا پھر یہ کہا جائے کہ مولا اس وجہ سے صدا دے رہے ہیں کہ کربلا میں تمام کی شہادت، جناب علی اکبر کی شہادت، جناب علی اصغر کی شہادت، خیموں کو آگ لگ جانا، خود شہید ہو جانا، 352 زخموں کے زخمی جسم کے ساتھ سجدے میں رہ کر اس اللہ کو کہنا کہ اب تو راضی ہے، اس کے بعد بھی راضی مرضیہ کا مالک ہو کر بھی پھر بھی وہ کہے حال من ناصر. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مدد معرفت ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مجھ حسین کے ساتھ حق کھڑا ہے، میرے بعد آنے والے اس حجت کے ساتھ بھی معرفت کے ساتھ کھڑے رہنا. معرفت مدد کیا ہے؟ جناب امیر کائنات جناب مالک اشتر کو بھیج رہے ہیں، قرآن نیزوں پہ بلند ہے. جناب مالک کہہ رہے ہیں کہ قرآن وہ نہیں یہ ہے. یعنی وہاں پہ معرفت ہر جگہ پہ. اب وہاں پر جو لوگ علی کے مقابلے میں تھے، قرآن سامنے لے آئے تھے، کیا رسول نے نہیں کہا کہ قرآن علی کے ساتھ تھا، علی قرآن کے ساتھ؟ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنے اصحاب کو کہہ دیا. آج بھی بخاری میں، صحیح میں، مسلم میں، جہاں پہ جائیں آپ کو مل جائے گا. وجہ یعنی معرفت کی کمی.
جس کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں، مارنے والے جو تھے، جو مار رہے ہیں وہ عبادت سمجھ رہے تھے. وہی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر وہ کس کو مانتے تھے؟ وہی خلافت و حکومت میں جس کی اطاعت کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، باغی کو مارنا جائز ہے. یعنی کیا تھا؟ عقلوں پر پردے پڑ چکے تھے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہر دور میں امام مظلوم کیوں ہے؟ یعنی ہمارے پاس معرفت کی کمی ہے، معرفت نہیں ہے. اب معرفت کیسے آئے گی؟ ہم ہر روز، ہر درس میں، ہر دنیا میں، ہر ممبر پر، ہر مولانا صاحب سے، ہر عالم دین سے، ہر عارف سے، ہر مجتہد، ہر فقیہ، ہر کتاب سے صرف یہی ہم دہراتے رہیں کہ معرفت کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے. بھی معرفت کے زمرے میں آئیں گے کیسے؟ کب آئیں گے؟ کب وقت آئے گا؟ کب ہمیں سوچنا پڑے گا؟ کب اس مرحلے کے اوپر ہم